رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا۔ گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں؟ چند۔ ماں باپ کے عظمت احترام چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات۔ لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری صورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا۔ خامن تو بیچ میں شامل واجہ ہے، بچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پھر چھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خامند بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے۔ شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہوگی۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ٹھیک۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کم، کیوں کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا۔ کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد۔ کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا؟ امام غزالی کی روایت ہے کہ جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا، جس کی بیوی بدتمیز اور اس نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ملا۔ جس کا خامد بدتمیز اور اس کی بیوی نے صبر کیا تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کی زوجیت میں ملا۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کسی سردار کے لیے عیب تھا، عیب۔ معشوق کے لیے اظہار محبت فخر تھا، اس کے لیے شعر و شاعری فخر تھا، لیکن مجھے بیوی سے پیار ہے یہ موت۔ ماحول ایسا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عیب ہے اور معشوق سے اظہار محبت فخر ہے۔ اس ماحول میں میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کے گرد مجمع ہے، اور ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، کان میں نہیں، کھل کے پوچھتا ہے، آپ اس کے کان، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ عائشہ سے مفتی نعیم کہے گا؟ آپ نے کہا عائشہ سے، وہ تو ہل گئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا من الرجال، میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ ہاں، ابوہا، مجھے پتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہاں سے بول رہا ہے، مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ حدیثیں پڑھانے کی تھیں کہ جب اس بچے کی شادی ہوتی اسے پتہ ہو مجھے کسی کی بیٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے،
میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں.